بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدائن صالحہ کے میوزیم میں پڑی ہوئی کچھ پرانی تصاویر ایک ایسے کردار کی طرف اشارہ کرتی ہیں جس نے اپنی مکارانہ اور شاطرانہ فطرت سے سلطنت عثمانیہ کو توڑنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تھامس ایڈورڈ لارنس 16 اگست 1888 کو ویلز میں گارف وائسفا نامی گھر میں پیدا ہوا، جسے اب سنو ڈاؤن لاج کہا جاتا ہے۔ لارنس کے والدین نے شادی نہیں کی تھی، لیکن وہ لارنس کے تخلص سے ایک ساتھ رہتے تھے۔ لیفٹیننٹ کرنل تھامس ایڈورڈ لارنس، جس کو پیشہ ورانہ طور پر ٹی لارنس کے طور پر جانا جاتا تھا، یہ برطانوی فوج کا ایک معروف افسر تھا جسے پہلی جنگ عظیم کے دوران سلطنت عثمانیہ کے زیرنگی عرب علاقوں میں بغاوت کو منظم کرنے کے باعث عالمی شہرت ملی۔ اس بغاوت کے نتیجے میں جنگ عظیم کے بعد عرب علاقے سلطنت عثمانیہ کی دسترس سے نکل گئے۔ اسلامی خلافت کے خاتمے کے لیے عربوں میں قوم پرستی کے جذبات جگا کر انہیں ترکوں کے خلاف متحد کرنے کے باعث انہیں لارنس آف عربیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ خطاب 1962 میں لارنس آف عربیہ کے نام سے جاری ہونے والی فلم کے باعث عالمی شہرت اختیار کر گیا۔ 1915 کے آخری عشرے میں جب ترک مجاہدوں نے انگریز حملہ آوروں کو ناکوں چنے چبوائے اور مارچ 1916 کو دریائے دجلہ کے کنارے ترک کرنل خلیل پاشا نے برطانیہ کی 10,000 سپاہ کو عبرتناک شکست دی، تو انگریزوں کو یہ احساس ہو گیا کہ وہ مسلمانوں کا میدان جنگ میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لارڈ کرزن نے ہوگرتھ کے ذریعے تقسیم کرو اور حکومت کرو کے مشن پر عمل کرنے کی ہدایت کی۔ لارنس نے عربی لباس بھی پہننا شروع کیا۔ وہ عربی زبان اچھی خاصی جانتا تھا، لہٰذا لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ ستمبر 1911 میں اس نے بصرہ کے ہوٹل میں جاسوسی کا ادارہ قائم کیا اور 2 عرب نوجوانوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا۔ ایک امریکن جاسوس یہودی لڑکی بھی اس کے ساتھ مل گئی جس نے اس کی بڑی مدد کی۔ وہ انتہائی خوبصورت تھی۔ اس نے عربی نوجوانوں پر دام حسن ڈال کر ترکوں کی بیخ کنی شروع کر دی۔ انگریزوں نے لارنس کو ہدایت کی کہ وہ برلن سے بغداد جانے والی ریلوے لائن سے متعلق اطلاعات لندن پہنچائے اور ایسے افراد کا انتخاب کرے جو ضمیر فروش ہونے کے ساتھ ساتھ بااثر بھی ہوں۔ ان دنوں عراقی ریلوے لائن دریائے فرات تک پہنچ چکی تھی اور دریا پر پل باندھا جا رہا تھا۔ اس پل کے قریب لارنس نے آثار قدیمہ کے نگران اعلیٰ کا روپ دھار کر کھدائی شروع کروا دی۔ آثار قدیمہ کی کھدائی محض بہانہ تھی، اصل مقصد برلن بغداد ریلوے لائن کی جاسوسی تھا۔ یہاں سے وہ ہر روز خبریں لکھ کر لندن روانہ کرتا رہتا۔ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اس نے مزید غداروں اور ضمیر فروشوں کی تلاش شروع کی۔ کافی تگودو کے بعد اس نے ترک پارلیمنٹ کے رکن سلیمان فائزی کا انتخاب کیا اور خطیر رقم کا لالچ دے کر اس کو اپنا ہمنوا بنانے کی کوشش کی۔ فائزی نے بڑی حکارت سے اس کی پیشکش ٹھکرا دی اور دھکے مار کر لارنس کو نکال دیا۔ لارنس بڑا عقلمند اور جہاندید تھا۔ اس نے سلیمان فائزی سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور کافی غور و فکر کے بعد فیصلہ کیا کہ برطانیہ کے لیے قابل اعتماد اعلی کار اور اپنے ڈھب کا غدار اس کو پڑھے لکھے دولت مند اور سیاسی لوگوں میں سے نہیں مل سکتا، اس لیے اسے مذہب کی آڑ لینا شروع کر دی۔ وہ بصرہ کی مسجد میں گیا اور مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ عربی لباس پہن کر عرب صحرا نشینوں میں گھل مل گیا۔ لارنس نے بدوؤں میں 2 لاکھ پاؤنڈ ہر ماہ تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ اس نے پاؤنڈ پانی کی طرح بہا کر عربوں کو اپنا مداح بنا لیا۔ وہ اس کو اپنا محسن اور مربی سمجھنے لگے اور ان کی مدد سے لارنس نے گورنر مکہ حسین ہاشمی تک رسائی حاصل کر لی اور اپنی چرب زبانی اور مکارانہ چالوں سے حسین ہاشمی کو گمراہ کرنے میں زیادہ دقت پیش نہ آئی۔ پاسبان حرم کو شیشے میں اتارنے کے بعد لارنس نے اپنی پوری توجہ حسین ہاشمی کے بیٹوں عبداللہ، علی، فیصل اور زید پر مرکوز کی۔ ان کو باور کرایا کہ سید زادہ ہو کر دوسروں کی ماتحت میں زندگی گزارنا ذلت امیز ہے۔ ابتدا میں تو چاروں نے لارنس کی بات پر زیادہ توجہ نہ دی، مگر اپنے بات کے بے حد اصرار پر اور لارنس کی چکنی چڑی باتوں کے باعث ان کے دلوں میں آہستہ آہستہ ترکوں کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی۔ پھر ایک دن انہوں نے اپنے مکان کی کھڑکی سے ترکوں پر گولیاں برسانا شروع کی۔ اس طرح ترکوں کے خلاف عربوں کی بغاوت کا آغاز کروا کر لارنس بڑا خوش ہوا اور لندن اطلاع دی کہ کھیل شروع ہو چکا ہے۔ اس بغاوت میں دمشق سے آنے والی ٹرینوں پر جا بجا حملے کیے گئے، بارود سے پٹڑیوں کو اڑا دیا گیا، ٹرینوں کو آگ لگا دی گئی۔ اس بغاوت نے سلطنت عثمانیہ کو توڑنے میں اہم کردار ادا کیا اور آہستہ آہستہ یہ سلطنت اپنا وجود کھو بیٹھی۔